السلام علیکم دوستو، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج یہ جمعہ مبارک جمعہ 12 اگست کا، اور جشن آزادی کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اور میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج چیئرمین عمران خان ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارا آج جو پینل بھی جو ہے وہ بڑا ایک انفلوئنس والا پینل ہے، جس کے اندر کلچرل پرسنالٹیز ہیں، جرنلسٹ ہیں، رائٹرز ہیں۔ سو وداؤٹ اینی فردر اڈو، میں پہلا جو ہے سوال خود خان صاحب، السلام علیکم خان صاحب۔ خان صاحب، یہ 75 سال انشاءاللہ پرسوں پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد ہونے لگے ہیں۔ میں نے ہمیشہ آپ کو علامہ اقبال کو کوٹ کرتے سنا ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں پاکستان ابھی ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہ آزادی لے کے دی، تو ایک شعر ہے علامہ اقبال کا جو آپ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، اور اس پہ اگر تھوڑا سا آپ اس کانٹیکسٹ میں بات بتائیں۔ وہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ آپ کو کس طرح موٹیویٹ کرتا ہے، یا کیا سوچتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں سلمان، دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ ہم 75 سالہ پاکستان کی جو جشن آزادی ہے وہ انشاءاللہ کل بھرپور طریقے سے بنا رہے ہیں، اور ہم 12 بجے تک اپنا پروگرام ہے جشن آبادی کا، اور اس کے بعد 14 اگست کو ہم خوش آمدید کہیں گے، اس کا استقبال کریں گے فائر ورک سے، اور انشاءاللہ زبردست ایک ایونٹ کر رہے ہیں، اس میں ویڈیوز بھی دکھائیں گے، سب کچھ۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک آزادی ملی تھی ہمیں 75 سال پہلے، وہ آزادی کیا تھی؟ وہ تھی جسمانی، انگریز کی غلامی سے آزادی۔ لیکن وہ جو حقیقی آزادی ہے اس کے لیے ابھی بھی ہمیں سفر طے کرنا ہے۔ وہ کل میں ایکسپلین کروں گا کہ کیا ہم نے کیا کرنا ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور وہ 3 مختلف قسم کی غلامی ہے۔ ایک ذہنی غلامی ہے، ایک جس کو نیو کلونیلزم کہتے ہیں، کہ ایک ملک آپ کو فتح کیے بغیر آپ کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، اور پھر ایک ہے جو ایک ظلم اور ناانصافی کا نظام انسانوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ انصاف آزاد کر دیتا ہے، ناانصافی انسانوں کو غلام بنا دیتا ہے، اور انسانوں کا پوٹینشل ختم کر دیتا ہے، انسان کی پرواز ختم کر دیتا ہے اگر ایک ناانصافی کا نظام ہو، جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیمس کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ مختلف قسم کی آزادی ہے، ایک ہیومن رائٹس ہے، ایک مینٹل فریڈم ہے، فزیکل فریڈم ہے۔ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ کل اپنا پورا پروگرام دوں گا کہ یہ ہے کس قسم کی غلامی، اور پھر اس سے آزاد کیسے ہونا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی اس کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تقدیر کے کاتب، وہ جو تقدیریں لکھتا ہے، اس نے تب سے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بزدلی کی سزائی موت ہے۔ اور اس کا الٹا یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ تو جو خوف ہے وہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، اور وہ کبھی بھی کسی انسان نے کوئی بڑا کام نہیں کیا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہ پایا ہو۔ جی میں اطہر کاظمی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اطہر، آپ اپنا سوال پوچھیں چیئرمین عمران خان سے۔ جی تھینک یو سلمان بھائی۔ خان صاحب، میرا جو آپ سے کوشچن ہے کہ لگتا اس طرح ہے کہ اس وقت آپ کو مکمل طور پہ کارنر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نائل بھی قرار دے دیا جائے، اور جو نون لیگ والے دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب بھی واپس آ جائیں گے۔ اب اس موقع کے اوپر آپ وے آؤٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی جماعت یہاں سے آگے کس طرح نکلے گی؟ اس لیے لگتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کو اب گیم سے آؤٹ کیا جائے گا، میاں صاحب کو لایا جائے گا، اور پھر کوئی کمپرومائز کروایا جائے گا۔
کیا آپ کوئی کمپرومائز کریں گے اگر آپ کو نااہل کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا بتا دیجئے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو نااہل کیا جا رہا ہے تو پھر آپ لوگ انتخابات میں جائیں گے یا پھر بائیک آؤٹ کریں گے؟ اچھا سر، پہلے تو یہ میں انشاءاللہ کل اپنے جلسے میں اس کی تفصیل میں بات کروں گا. لیکن دیکھیں ہوا کیا ہے پاکستان میں. ایک بیرونی سازش تھی، بیرونی سازش کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی، ہماری حکومت ہٹائی گئی. اور جنہوں نے یہ سازش کی تھی اندرونی اور بیرونی دونوں سازش کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو. میں لوگوں کو تاریخ کا بتاتا رہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو بھی جب میر صادق چاہیے تھا انگریزوں کو ٹیپو سلطان کو گرانے کے لیے، اسی طرح سراج الدولہ کے لیے ان کو میر جعفر چاہیے تھا سراج الدولہ کو گرانے کے لیے. تو یہ اندرونی اور بیرونی سازش ہوتی ہے. تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی. مہنگائی تھی، یہ تھی، پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا. اگر آج مہنگائی دیکھیں تو تاریخی مہنگائی ہے. آج ذرا ٹی وی کے اوپر دیکھیں، ان چینلز کے اوپر، کیا وہ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی؟ کیا وہ ان کو ہے کہ معیشت نیچے چلے گی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے؟ کوئی وہ باتیں کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ تو یہ پوری پلاننگ سے ایک سازش کا حصہ تھا. یہ جو میڈیا کے اندر پر ایک کیمپین چلی، یہ پرائم منسٹر مصدق جو منسٹر تھے تو وہ بھی ایسے پہلے میڈیا کیمپین چلی، پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کے اوپر پیسہ چلا، انہوں نے مظاہرے کیے، یعنی جس طرح یہاں لانگ مارچز ہوئی، اور پھر مداخلت ہوئی اور ان کو گرا دیا. تو پہلے تو یہ بیرونی تھی. جو ان کو پہلا شوق ملا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی اور بہت زیادہ رد عمل عوام کا آیا جب انہوں نے رجیم چینج ہوا. دوسرا کہ جن لوگوں کو لے کے آئے وہ اس ملک کے نامور لٹیرے تھے، ان کے اوپر کرپشن کی داستانیں تھیں، 30 سال سے وہ چوری کر رہے تھے، ان سب کو اوپر بٹھا. انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا ہوا ہے، کیسز بنائے ہیں، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالا چوری پہ، وہی لوگوں کو اوپر مسلط کر دیا. دوسرا عوام کا اس کے اوپر رد عمل آیا. اور تیسرا پھر انہوں نے معیشت بالکل نیچے لے گئے اور مہنگائی آسمانوں پہ. تو وہ جو 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں، ساری دھاندلی کے باوجود ساری جماعتیں ایک طرف، تحریک انصاف ایک طرف، گورنمنٹ مشینری ایک طرف، الیکشن کمیشن ایک طرف، اس کے باوجود جیت گئی. اب اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں. اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے، مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد جماعت نیچے چلی جائے گی. اور اس کے لیے یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ جس وقت بھی عدالت کے سامنے جائیں گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فیکٹس آئیں گے تو یہ کوئی کیسز ہی نہیں ہے. لیکن یہ تلوار لٹکا دی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے، اور لانگ ٹرم پلاننگ کیا ہے کہ پہلے سختی کرو. آپ نے دیکھا ہے تحریک انصاف کے اوپر سختی ہے، وہ چینل کے اوپر ARY کے اوپر سختی کر دی ہے. سوچے چینل کو اس کو بین کر دی ہے. اب اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر شہباز گل کوئی بات کہہ گیا ہے تو چینل کا کیا قصور ہے؟ وہ پلان یہ ہے کہ کوئی جو میری آواز ہو وہ بند کی جائے، اور آواز بھی بند کی ہو. جو مخالف چینلز ہیں، یہ ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح کا شدید پروپیگنڈا چل رہا ہے. یہ فوج کو جی عمران خان نے یہ کہہ دیا، ہر چیز ڈھونڈی جا رہی ہے. یہ پورا پروپیگنڈا ہے، اس کے اوپر پیسہ چلا ہوا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ پھر یہ پروپیگنڈا کے بعد کوئی بین آ جائے، اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں. یار اس طرح کی کوئی باغین ہے. یہ اتنا خوفناک پلان ہے، اس سے پاکستان کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا کہ کتنا بڑا نقصان ہونا ہے. ایک پاکستان کی فیڈرل پارٹی کو، پہلے واحد پاکستان کی پارٹی ہے جو سارے صوبوں میں ہے. آج ایک اگر نیشنل ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، فیڈریشن کو، وہ تحریک انصاف ہے. باقی پارٹیز تو فیملی پارٹی سکڑتی رہ گئی ہیں، ایک انٹیریئر سندھ میں، ایک سینٹرل پنجاب میں. تو پہلے تو ایک فیڈرل پارٹی جو کہ ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. پہلا یہ نقصان. دوسرا ایک آدمی جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے، جس کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے، یہ جو
پینما پیپرز، وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہو، جن کے 4 فلیٹ اربوں روپے کے فلیٹس لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مل گئے. اس کے بعد وہ آ گیا کہ وہ بیٹی کے نام پہ وہ فلیٹس لیے تھے نواز شریف نے، تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے. اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے، یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں. دیکھیں میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں نہ بناؤں نہ بن سکتا ہوں. یہ جو ڈیل ہے یہ ڈیل پاکستان کی تباہی ہے. یہ وہ این آر او ٹائپ ڈیل ہے. یہ این آر او 2 نواز شریف کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی دفعہ لے چکے ہیں این آر او. اس لیے پورا لا عمل تو میں کل آپ کو بتاؤں گا اپنے انشاءاللہ جلسے میں، لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش چل رہی ہے یہ مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے، لیکن اصل میں تو پاکستان کی کیوں ادھر دھکیل رہے ہیں پاکستان کو جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. جی خان صاحب، ایک 14 اگست پہ کافی سال پہلے میرے ساتھ 3 دوست تھے وائٹل سائنس، اور ہم نے دل دل پاکستان پیش کیا. اسی ٹائم پہ ریما خان جو تھیں انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ فلمز میں آئیں اور ان کی بلندی، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، ان کی آتے شروع میں بہت سپر ہٹ فلم تھی. تو ریما خان بھی انہوں نے جوائن کیا ہے، اور ان کا سوال آپ کے لیے. بہت شکریہ سلمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب، میرا آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ کا کردار ہم سب کے سامنے ہے. ایک کرکٹر کی حیثیت سے آپ نے آغاز کیا اور آپ نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی. اس کے بعد ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے بھی آپ جب اس فیلڈ کے اندر آئے تو بھی آپ کا کردار ہمارے سامنے ہے. جو ہمیں سب سے زیادہ عام بات نظر آئی کہ آپ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ نے شہرت اور پیسے کو بہت چھوٹی عمر میں دیکھا تو اس کا کوئی لالچ آپ کے اندر نہیں تھا. آج جس مقام پر آپ کھڑے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ دریا کے الٹے رخ اکیلے چل رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی بیرونی طاقتوں کے سامنے آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. گزشتہ 40-45 سالوں سے سب کانٹیننٹ کے اندر جن ممالک کو ہم ایڈز دیتے تھے، آج ہم ان سے ایڈز لیتے ہیں. ہم سٹونج ایرا کی طرف واپس چلے گئے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بیرونی طاقتوں سے بے خوف ہو کر صرف خدا پر اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ تن تنہا کیسے آنے والے وقتوں میں پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف لے کر جائیں گے؟ دیکھیں ریما، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہمارے بدقسمتی سے میں نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا، کرکٹ میں میں نے دیکھا، پھر کرکٹ کے بعد بھی میں نے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ مجھے اللہ نے وہ کرکٹ میں اس سٹیج پہ لے کے گیا جو بڑے کم کرکٹرز پہنچتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو شاید 1-2 ہی کھلاڑی وہاں پہنچے ہوں. تو وہ میں نے سارا سٹیج دیکھا، پھر مجھے عزت بھی ملی. پھر میں جب اس کے بعد نکلا تو تب بھی میں بڑے مختلف قسم، کیونکہ میں نے ایک دم بجائے کرکٹ میں رہنے کے میں نے ایک نئی زندگی، ہاسپٹل بنانا اور فنڈ ریزنگ، پھر اس کے بعد پالیٹکس تیسری میری زندگی تھی. تو میں ساری وقت لوگوں کو ملتا رہا مختلف قسم کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ہم اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، کیونکہ شیطان نے جب نہیں جھکا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا میں نے کتنی صلاحیت دی ہے. مولانا رومی اس کو ایک اور طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو کہتے ہیں جب تمہیں پڑھ دیے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب میں اللہ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم زمینی خداؤں کو، ہم بت پرستی لگ جاتے ہیں راستے میں. ہم خوف کا بت پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، میں فیل ہو جاؤں گا، مجھے کوئی مار دے گا، مجھے میری رزق، میری نوکری چلی جائے گی. یہ سارے جو یہ خوف کا بت ہے یہ انسان کو روک دیتا ہے اپنی مقام پہ پہنچنے کے، اپنی خواب کے پیچھے.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ بھی تو ایک ہم نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ وہ انسان جو صادق اور امین تھا، 40 سال، وہ صرف 10 سال، جب 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی، 10 سال صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ہر قسم کی مشکل ان کو اٹھانی پڑی۔ تو اللہ نے ہمیں ان کی زندگی سے کیا سکھایا؟ کہ انسان کے ہاتھ میں صرف انہوں نے نیت اور کوشش دی ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ ہوتا تو جب 13 سال کے بعد وہ مدینہ کی ریاست سنبھالی تو دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ یعنی کسی انسان نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے اس 10 سال میں کر کے، یعنی دنیا میں وہ انقلاب آیا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں جب وہ اللہ کہتا ہے ان کی راستے پہ چلو، تو ان کا راستہ مشکل راستہ ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ قوت ہوتی ہے اپنے خوف کو قابو پانے کے اور اللہ میں ایمان رکھ کے اور لا الہ الا اللہ میں ماننے کی، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، وہی لوگ بڑے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے، کیا ہوگا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، کیا ہوگا، میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنے ضمیر کو اس کا تو سودا نہیں کروں گا، اور آخر میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے کوشش پوری کی۔ اور یہی صرف وہ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے ہمارا اللہ۔ ہمیں آپ پر فخر ہے خان صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے۔ جی شکریہ ریما آپ کا سوال کا۔ خان صاحب، آپ نے ابھی کلونیلزم کی بات کی اور فیشزم کی بات کی، تو جس طرح آپ کو پتہ لگا ہے کہ ARY پہ کتنا سخت رد عمل ہوا ہے، اور آج ابھی خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ نے پھر NOC ان کا کینسل کر دیا ہے، تو ہمارے ساتھ چودھری غلام صاحب ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں آپ سے سوال کریں۔ چودھری صاحب، چودھری صاحب جا رہے ہیں میسج کے نہیں ہے، ان کو میری آواز نہیں آ رہی چودھری صاحب کو۔ تو حبیب اکرم صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی سلمان بھائی، آپ کی آواز۔ حبیب صاحب، آپ خان صاحب سے سوال کریں۔ خان صاحب، آج بھی ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن چینل کی بندش کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے چیف آف سٹاف کو کچھ کہنے پہ پکڑا گیا ہے، اور کسی بھی صحافی کے لیے اس سے زیادہ دکھ دینے والی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو اس کے لفظوں پہ پکڑا جائے کہ وہ کسی رائے کا اظہار کر رہا ہو۔ بہرحال وہ ہمارے قانون اور دستور کے تابع رہ کے جو کچھ بھی ہے اس میں ظاہر ہے انہیں کچھ قانون کے دائرے کے اندر رہنا چاہیے تھا، یا وہ ہیں، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ خان صاحب، شکوہ بھی ہے آپ سے کچھ پرانا، اور آج کے حالات بھی ہیں جو شکوے پہ مجبور کرتے ہیں، اور تھوڑی سی امید پہ بھی۔ آپ کے دور میں، دور حکومت میں بھی میڈیا پہ سختیاں آئی، اگرچہ کوئی چینل بند نہیں ہوا، لیکن کافی سختیاں آپ کی طرف سے بھی آئی۔ اب کیا ہم توقع کریں کہ جب آپ کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو آپ کی رائے میڈیا کے بارے میں مختلف ہوگی، اور آپ کا جو ایکشن ہے میڈیا کے بارے میں وہ زیادہ فرینڈلی ہوگا؟ ابھی میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں کہ مجھے کبھی آزاد میڈیا سے خوف نہیں آیا۔ آزاد میڈیا سے کون ڈرتا ہے؟ اگر میں نے کوئی پیسے چوری کر رہا ہوں، میں کرپشن کر رہا ہوں، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ یا ان کو پیسہ کھلاؤں، یا لفافے دوں، اور یا پھر ان کے اوپر سختی کروں۔ اور یہی وہ لوگ جن کو خوف تھا کرپشن کے کیسز جن کے اوپر تھے، اور آپ کو پتہ ہے 30 سال سے کن کے اوپر یہ کیسز تھے، اور یا پھر میں قانون توڑوں، غیر قانونی چیزیں کروں، لوگوں کو پکڑ کے مار رہا ہوں، اسی طرح جو 3 بجے لوگوں کو گھر سے پکڑ لوں، تو تب مجھے ہوگا کہ میں میڈیا کو کنٹرول کروں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 3.5 سال میں مجھے کبھی میڈیا سے نہ خوف تھا کہ میرے کوئی کیس ایکسپوز کریں گے، نہ میں کوئی قانون توڑا تھا۔ مجھے صرف ایک مسئلہ آتا تھا، فیک نیوز، اور فیک نیوز ملک کو نقصان پہنچاتا تھا، یا پھر فیک نیوز ایسا ہوتا تھا کہ جو ایک گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرتا تھا۔ مثلا میرے اوپر کوئی لگا دیا کہ جی میں نے ایلیگل کام کیا ہے، میں پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، اور میں نے تب بھی میڈیا پہ نہیں کیا، میں نے جا کے عدالت میں کیس کیا، اور سوچیں ایز اے پرائم منسٹر 2 کیسز کیے، وہ بھی عدالت میں، مجھے بھی نہیں انصاف ملا۔ لیکن فیک نیوز کا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ
مجھے کبھی نہیں بھولتا, ہم نے چائنا جانا تھا اور بڑا ضروری تھا کیونکہ ہمیں چائنا سے اس وقت سپورٹ چاہیے تھی, اپنے ریزروز ہمارے, ہم جب آئے تھے بینکرپٹ تھا ملک. تو جانے سے پہلے یا 2 فیک نیوز نکلی 2 میجر اخباروں میں کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے سی پیک کو ریویو کرنے کا. اب یہ فیک نیوز تھی. چائنا کے اندر مصیبت پڑ گئی. ہمارا امبیسڈر ایئرپورٹ پہ آیا, اس نے کہا جی یہ وہاں سے نیوز آئی ہے, انہوں نے ہماری ایکسپلینیشن مانگی ہے, اب ہم جا رہے ہیں ان سے سپورٹ مانگنے کے لیے. دیکھیں یہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے. پھر ایک دفعہ آ گیا کہ جی روپے, آئی ایم ایف سے فیصلہ کر دیا کہ روپیہ پتہ نہیں 184 پہ پہنچ جائے گا ڈالر. وہ پہلے ہی ہمارے پاس ریزرو نہیں تھے, پینک. تو میں اس طرح کی فیک نیوز ساری دنیا کے اندر گورنمنٹ اس کے خلاف یا انڈیویجولز ایکشن لیتے ہیں, لاز ہوتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں. کیونکہ میں تو انگلینڈ جانتا ہوں, تو میں تو ایک لائبل کیس بھی لڑا ہوا ہوں, تو مجھے تو پتا ہے. لیکن میں کبھی بھی آزاد میڈیا سے نہیں ڈرا. یہ جو ہوا ہے ARY سے, یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ARY نے کوئی غلطی کی ہے. کیونکہ اگر شہباز گل نے کوئی کہہ دیا اور اس میں ایک سینٹنس بالکل آبجیکشنیبل تھا کہ وہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو, اس کے اوپر ARY کے اوپر کیسے ایکشن لے لیا, وہ نیوز ایڈیٹر کو کیسے رات کو اٹھا لیا. یہ ARY یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ جو ARY نے کوئی غلطی کی ہے. ARY کو بند کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ جو کیمپین چلی ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی, کردار کشی کی, جو باقی لگے ہوئے ہیں چینلز, جو چینل میرا موقف پیش کرے گی اس کو, باقیوں کو ڈرایا بھی ہے اور ARY کا منہ بند کیا. صرف یہ ہے, اس کے پیچھے اور کچھ نہیں ہے. اور آئندہ کے لیے خان صاحب, آئندہ کے لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارا جب اقتدار میں ہوں تو آپ میڈیا کے سب سے بڑے محافظ بنیں. لیکن حبیب, میں نے تو کبھی میڈیا کو اپوز نہیں کیا, کیونکہ میں تو میڈیا جانتا ہوں. جب میں نے شروع کی تھی پالیٹکس میں تو اکیلا تھا, تو مجھے تو صرف میری پارٹی بنی ہے میڈیا کے اوپر آ کے. اگر اور جنرل مشرف کا جب دور تھا, ہم نے پوری کوشش کی کہ میڈیا کو کھولو اور چینلز کو آنے دو, نہیں اس سے پہلے تو PTV ہوتا تھا کنٹرولڈ. تو میں تو اس کا بینیفیشری ہوں, میں تو کبھی میڈیا کے خلاف نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے فیک نیوز کا. اور دوسری چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی ایکس ریٹڈ چیزیں آتی ہیں, اس کا ہر معاشرے کو مقابلہ کرنا چاہیے. وہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں. جی حبیب صاحب شکریہ آپ کا. فرام میڈیا ٹو کلچر, شگفتہ اعجاز, آپ میں آواز آ رہی ہے تو اگلا سوال آپ کریں پلیز. جی مجھے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم سر. میں آپ کی پالیسیز کی, آپ کے ویوز کی ڈائی ہارڈ فین ہوں, اور وقتاً فوقتاً اپنی آواز بھی اٹھاتی رہتی ہوں حق کے لیے. اور ایک چیز کا کریڈٹ میں آپ کو ضرور دینا چاہوں گی, جو آج سے نہیں ہے, تو جب سے آپ نے اپنی اسٹرگل شروع کی ہے اقتدار میں آنے سے پہلے سے, آپ نے جو اس عوام کو اویئرنیس دی ہے ہاؤ ٹو فائٹ فار یور رائٹس, یہ پورے کا پورا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی اس اویئرنیس کے بعد اب لوگوں کو یہ شعور آیا ہے کہ ہمیں اپنے حق کے لیے کس طرح آواز اٹھانی ہے بے خوف و خطر. Now coming back to my question, میرا سوال آپ سے ذرا ڈفرینٹ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی تو کرائسس سے گزر ہی رہا ہے اور ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن ہمارے بلوچستان کے جو بہن بھائی ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جن کرائسس سے گزرے ہیں اس نیچرل کلیمٹی کے بعد, تو اس کے لیے آپ کا یا پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کا کیا کردار رہا ہے؟ شگفتہ دیکھیں, یہ جو بلوچستان کے اندر ابھی فلڈز آئے ہیں, اس کی یہ ایک کا پنجاب گورنمنٹ جدھر تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس نے پورا اس کے اوپر کام کیا ہے. دوسرا کہ پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, ان کا خیر ان کا اپنا بھی ساؤتھ کا جو ایریا تھا ادھر فلڈ آیا ہوا ہے. اور تیسری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اور پھر فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں پارٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی ہے. اتنا جو وہ اتنا ایکسٹینسو ہوا ہے, یعنی وہ جو ایریا ہے جو تیزی سے فلیش فلڈنگ ہوئی ہے, وہ ایریا اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہے, اس کے لیے مشکل ہے. گورنمنٹس کر سکتی ہیں. شکریہ خان صاحب. طارق متین صاحب,
آپ بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے پہلے, تو آپ کا سوال جاتا ہے, پوچھیے. خان صاحب السلام علیکم. آپ کو اور پورے پاکستان کو جو 75واں یوم آزادی ہے یہ مبارک. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی حکومت کے گرانے والے ہیں, ان تمام لوگوں نے یہ کہا ایک سے زائد بار آن ریکارڈ کہ نومبر میں جو تبدیلی آنی تھی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہم سب کو لٹکا دیا جاتا, ہماری ایسی کی تیسی ہو جاتی. ان سے جب اس تبدیلی پر اور ان دنوں میں جب سول ملٹری لیڈرشپ ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو اس وقت ان سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ کیا ایکسٹینشن ایک اور پروبیبل ہے, انڈر کنسیڈریشن ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں, اس پر ہم ابھی بات نہیں کرنا چاہتے. مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ ادارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی گیپ پیدا نہیں ہوگا قیادت کا, تو ان کو جواب دینا چاہیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی رائے میں کیا ایک عدد ایکسٹینشن اور ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایک ہمیں چیز سمجھنی چاہیے. یہ اس وقت پوری کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جس طرح فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں پھر سے کہتا ہوں یہ بڑی خطرناک کیمپین ہے اور یہ ہمارے دشمنوں کو سوٹ کرتی ہے کیمپین. جب میری گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ہندوستان میں اخبار پڑھیں اور جو مغربی اخبار پڑھیں جو کہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ مضبوط پاکستان نہیں چاہتے. وہ کیا کیمپین کر رہے تھے کہ جی عمران خان فوج کا پتلا ہے. سارا وقت وہ کوشش یہ کر رہے تھے کیونکہ گورنمنٹ کی اور سول ملٹری ریلیشن شپ اتنی زبردست تھی کہ ہم سب ایک پیج پہ تھے, اس سے ہم کرائسس سے نکلتے جا رہے تھے. ہمارا جو وہ دیکھیں کرونا کا جو کرائسس ہے وہ اتنا بڑا کرائسس تھا, اور وہ یہ یاد رکھیں کہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا کرائسس آتا ہے. تو اس کرائسس کے اندر جس طرح ہم نکلے ہیں, جس طرح سارے ملک کے ادارے سب نے مل کے لڑے, اور اس میں پاکستانی فوج کا بہت بڑا رول تھا. انہوں نے تو وہاں باہر جو ہمارے دشمن تھے ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی, تو بار بار بھڑکاتے تھے کہ جی عمران خان تو پتلا ہے فوج کا, وہ تو جو کہتی ہے فوج کہتی ہے. اور ایک فیک سائٹس, ویب سائٹس ڈسکور ہوئی, اور تحریک انصاف کے لوگوں نے, ہمارے سوشل میڈیا نے ڈسکور کیا, جسے کہتے ہیں کہ یورپین یونین EU کی جو تھی سائٹس, یہ جو فیک انہوں نے سائٹس بنائی ہوئی تھی, جو ڈسکور کی ڈس انفارمیشن لیب, جس کے اندر ہندوستان سے 800 سائٹس بنائی ہوئی تھی, اور وہ پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہی تھی. اور وہ کیا تھا کہ صرف اٹیک ہو رہا تھا عمران خان کو اور پاکستانی فوج کو. تو جو لوگ نہیں چاہتے ملک مضبوط ہو, وہ چاہتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اچھی نہ ہو. اب وہی لوگ ہیں جو اس وقت کئی پاکستانی صحافی تب اس یورپین یونین یہ جو ڈس انفارمیشن لیب کا حصہ تھے پاکستان سے, باقی باہر بھی تھے. اب وہی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف اور فوج کے اندر کسی طرح لڑائی ہو, کسی طرح آپس میں تنازع ہو. یہی ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا ٹکراؤ ہو گیا تھا پاکستانی فوج کے ساتھ, اور ملک ٹوٹ گیا تھا. ملک کو کمزور کرنے جو چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ ایک ملک کی جو فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اس پارٹی کے خلاف وہ فوج کے اور اس کے آمنا سامنا ہو جائے. یہ ہیں پاکستان کے دشمن, یہ اس کے اندر شامل ہیں. یہ جو سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو PDM کہتے ہیں, یہ سارے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. انہوں نے کیسز بنائے کرپشن کے ایک دوسرے کے اوپر, ان کی پوری سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کہا یہ کتنا کرپٹ ہے, پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا تو گھسیٹوں گا. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے. اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کا ایک انٹرسٹ ہے. ان کو پتا ہے کہ اب الیکشن کے اندر یہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو خوف طاری آ گیا ہے الیکشنز کا. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ پوری کیمپین چلائیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ فوج اور تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے. فوج کے خلاف کیسے؟ کوئی پارٹی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو, جن کے کوئی باہر بڑے بڑے لنڈن میں اور باہر پراپرٹیز نہ ہو, دبئی میں بڑی بڑی پراپرٹیز نہ ہو, جن کا بیس پاکستان ہو, وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستانی فوج کمزور ہو؟
کیونکہ مسلمان دنیا کے اندر اگر آج آپ دیکھیں تو مسلمان ملکوں کا حال کیا، جو مسلمان ملک اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، سیریا سے لیں، لیبیا سے لیں، صومالیہ، یمن، سارے ملک دیکھیں تباہی مچی ہوئی ہے. ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں ہے ایک تکڑا فوج کا ادارہ، اور جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ سازش چل رہی ہے اس وقت. تو یہ جو آپ نے بات کی، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ فوج کے اندر جو بھی میرٹ کے اوپر بہترین لوگ ہیں وہ اوپر آئیں. یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ میرا آرمی چیف ہو، کوئی فلانا کوئی اس کا آرمی چیف ہو. میرٹ کے اوپر جو بیسٹ لوگ آتے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے. ہمارا کیا کنسرن ہے اس کا؟ دنیا کے اندر باہر بھی آرمی چیف بنتے ہیں، برطانیہ میں کبھی سنا ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی ہوتی ہے؟ میرٹ پہ ہوتا ہے بن جاتا ہے. شکریہ خان صاحب. خان صاحب، آپ نے پچھلے 26 سال میں یہ جو شعور ہے پورے پاکستان میں، اور خاص کر کے جو آرٹس اینڈ کلچر کمیونٹی ہے، وہ کم لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں، لیکن ان میں بھی بہت زیادہ ایک بیداری ہے، ایک شعور ہے. میں فیصل قریشی کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ سوال پوچھیں چیئرمین عمران خان صاحب. السلام علیکم سر، آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا ہے، دعائیں رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو پھر کامیاب کرے، اور وی آر ویری ہوپ فل، اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. سوال تھوڑا سا عوامی ہے اور بہت چھوٹی سی بات تھی. ہم آئے دن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نیوز میں بھی، جب عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو لوگ جس طرح سے شور مچاتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے، اور یہ عدالتیں صحیح نہیں کر رہی ہیں، یہ کیا چل رہا ہے سارا کچھ. تو جو عام آدمی ہے اس کے ذہن پہ جو اثر پڑتا ہے، اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اگر اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ تحریک انصاف، کیونکہ تحریک انصاف کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ انصاف پسند ہی رہیں، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہ جو عام انسان ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کا یہ پرسیپشن بنتا جا رہا ہے کہ شاید عدالتوں میں صحیح فیصلے نہیں ہو رہے. سو اس پہ اکثر کبھی بات ہوتی ہے تو لوگ ناراض بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے، پہلے تو فیصل، کیا ہماری عدالتوں کی اور ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، اس میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں، کوئی بھی جو مہذب معاشرہ ہے نا، جب تک آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی کوالٹی کی جوڈیشری نہیں ہوگی، وہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. دیکھیں، جو انویسٹر آتا ہے نا، اور خاص طور پہ جو سب سے بڑا پاکستان میں جو اس ملک کو اٹھا سکتا ہے، وہ ہے اوورسیز پاکستانی. میں اوورسیز پاکستانیز کو اچھی طرح جانتا ہوں. کبھی ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرتے. وہ دبئی میں کر دیتے ہیں، کئی ملیشیا میں کر دیتے ہیں، کئی بنگلہ دیش میں بھی چلے گئے، پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ وہ سب سے بڑی ایک چیز آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کانٹریکٹ انفورسمنٹ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے، کہ اگر ان کا کانٹریکٹ ہو اور وہ کوئی رینیگ کر جائے تو ان کا پیسہ ڈوب جائے گا. تو ان کو یہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے، اس کی امپروومنٹ ہمیں چاہیے اگر ہم نے ملک کو اٹھانا ہے. اور یہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، رول آف لا جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی اس ملک میں. یہ دنیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں ریسورسز ہوں گے بھی نہیں زیادہ، اثاثے بھی نہیں زیادہ ہوں گے ملک کے اندر، لیکن خوشحال ہوگا ملک، کیونکہ ان کا جسٹس سسٹم کام کر رہا ہے. ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے ونسٹن چرچل کی، کہ جب وہ پورا حملہ ہو رہا تھا، ہٹلر کی فوجوں کا، یورپ فتح کر لیا تھا، جب برطانیہ کو خوف آ گیا تھا کہ کیا ہم بچیں گے بھی یا نہیں، بمباری ہو رہی تھی، تو لوگوں نے جب چرچل سے پوچھا کہ کیا ہم بچ جائیں گے، تو اس نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا دے رہی ہیں. کہتا پھر کوئی طاقت ہمیں نہیں ختم کر سکتی. تو یہ یاد رکھیں، جو جسٹس سسٹم ہے نا، وہ ہے کارنر سٹون آف اے سیولائز سوسائٹی. اب آ جائیں کہ لوگ مانتے نہیں ہیں فیصلے. دیکھیں، اگر میں کرپٹ آدمی ہوں نا، اور اگر میں نے چوری سے پیسہ بنایا ہے، تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کی عدالتیں صحیح معنی میں چلیں، کیونکہ اگر وہ چلیں گی تو میں پکڑا جاؤں گا. سو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے عدالتوں کو متاثر کرنے کی، پیسے چلاتے ہیں، ججز کو پیسے دیتے ہیں. اس ملک کے اندر ڈنڈوں سے اٹیک کیا گیا سپریم کورٹ کو.
جب وہ نواز شریف کا کیس سننے لگے تھے کرپشن کا. پھر ایک چیف جسٹس کو بگایا اور پھر پیسے چلائے, بریف کیس چلوائے اس چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے. تو یہ تو ہماری تاریخ ہے. کرپٹ لوگ کبھی بھی ایک ملک کے اندر اچھا انصاف کا نظام نہیں آنے دیں گے, بیکاز بائی ڈیفینیشن اگر آپ کے ملک میں انصاف ہے تو کرپشن نہیں ہے. اچھا, اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ پھر جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے, اور بڑی کم یہاں طاقتور کے خلاف فیصلہ آیا ہے, تو وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں عدالتوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا جی, یہ ہے کہ لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ کون سچ بولا, اگر سارے جب بھی کوئی کیس آ رہے گا وہ کہے گا جی عدالتیں بہت بری ہیں. لیکن لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, لوگ جو ہے نا وہ سمجھ جاتے ہیں. اور لوگ جو عدالتیں ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ عام لوگوں سے پوچھ لیں, وکیلوں سے پوچھ لیں, سب آپ کو بتا دیں گے کہ ججز کی وہ نمبرنگ بتا دیں گے کہ یہ جج کہ یہ ہے, یہ اے ہے, یہ بی ہے, یہ سی ہے, یہ ڈی ہے. یہ سب کو پتا چل جاتا ہے ان کی ججمنٹس کی وجہ سے. جو ججز ہیں وہ اپنی ججمنٹس کی وجہ سے ان کی ریپوٹیشن جاتی ہے اوپر یا نیچے. So, you think کہ لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں اور کام کرنا چاہیے, اللہ کرے کہ آپ واپس آئیں اور اس پہ پھر اور مزید کام ہو. بہت ضروری. تھینک یو فیصل. میں آگے کیونکہ بہت ٹائم کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو موقع ملے. خان صاحب کا جو جواب تھا اس کی ایک السٹریشن میں آج بتا سکتا ہوں کہ اے آر وائی کو جو این او سی کینسل ہوا ہے, یہ بھی ایک رول آف لا ایشو بن گیا ہے. تو چودھری غلام صاحب, آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال ذرا کریں پلیز. میں آپ کو انمیوٹ کر دیں, چودھری صاحب انمیوٹ کر دیں. آگے آواز. جی جی. عمران خان جو ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر سب سے بڑا پاپولر عظیم قیادت جو ہے وہ آئی ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں آئی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی عوام اور قوم جو ہے آج کروڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئی ہے. اور پوری دنیا میں جدھر جدھر پاکستانی ہیں ادھر ادھر پاکستان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان میجر کنٹریبیوشن ان کی ہے اور یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. Having said this, اور میرا خیال ہے کہ عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی, اور اگر فری فیئر امپارشل الیکشن ہو تو عمران خان کو یہ تمام کٹھے بھی ہو جائیں تو نہیں ہرا سکتے. لیکن اب تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ 4 مہینے پہلے فوج نے اور ان لوگوں نے خان صاحب کو نکالا ہے تو ان کو واپس نہیں آنے دیں گے, اور اس یعنی کنفرنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے فوج اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے درمیان جو ظاہر کی جا رہی ہے what initiatives are being taken, or is my perception in your view correct, or this I am jumping to conclusion. چودھری صاحب دیکھیں, اس میں ابھی آپ سے پہلے ابھی نہیں تھے تو میں یہی اسی طرح کا سوال کا جواب دے رہا تھا. دیکھیں, جب ان ساری پارٹیز کو شکست ہوئی نا 17 جولائی کو, سب نے مل کے پوری حکومتی مشینری کو استعمال کر کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے, جو کہ اتنی میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی, جو کہ ان کو تو کہہ دینا چاہیے الیکشن کمیشن آف پی ایم ایل این. تو انہوں نے پورے مل کے جب انہوں نے گیم کھیلی اور پھر ہار گئے تو تب ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا. اب اس خوف کی وجہ سے یہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں, کبھی توشہ خانہ, کبھی وہ فورن فنڈنگ. وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, وہ پتہ چلے فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, لیکن وہ بھی وہ کیس یہ الیکشن کمیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک مقصد ہے ان کا کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کریں. اور ان کا چودھری صاحب میں آپ سے پہلے یہ بھی کہہ بیٹھا تھا کہ ان کی پوری ایک کردار کشی کی کیمپین چلا رہے ہیں. ٹی وی پہ دیکھیں یہ کس طرح کی, سارے بیٹھ کے اے آر وائی کو بند کروا دیا تاکہ ہمارا موقف نہ آئے, باقی ساروں کو اکٹھا کر کے یا زیادہ تر چینلز کو پوری کیمپین چلی ہوئی ہے کہ اس سے برا کوئی انسان آیا ہی نہیں, اس سے کوئی کرپٹ آدمی نہیں آیا. اور کوشش کیا کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو یہاں لانے کے لیے ستمبر کے آخر میں اس کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیسے کہیں گے کہ جی دیکھیں عمران خان اور نواز شریف دونوں ہی نااہل تھے, دونوں ہی کرپٹ تھے, تو چلیں جی دونوں کے عمران ڈیل یہ کروائیں گے کہ عمران خان کو لڑوانے کے لیے چلیں اجازت دے دیتے ہیں, نواز شریف بھی لڑ لے.
اب یہ نہ یہ عمران خان تو کوئی بھی اس طرح کی ڈیل کبھی مانے گا نہیں، اور نہ ہی پاکستانی قوم یہ مانے گی کہ ایک مجرم ملک کا باہر بھاگا ہوا جھوٹ بول کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں وہ رہ رہے ہیں. یہ اس کے 4 فلیٹ وہ اربوں روپے کی، ایک رسید نہیں، پیسہ کدھر سے آئے؟ کیونکہ چوری یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر گیا، اور اس کے بعد بیٹا رہ رہا ہے کوئی 10 ارب کے گھر میں، وہ جو ہے 1 ہائیڈ پارک میں، وہ جو حسن شریف. یعنی ان لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ جی فوراً اس نے کوئی سائن کر دیا سرٹیفکیٹ وہ اکاؤنٹس کے اوپر، اس کو کر رہے ہیں اور ملا کے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہی ترازو سے تولا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں ان سے بیوقوف لوگ ہیں ہی کوئی نہیں. یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک اتنی بیوقوف ہے کہ جو بھی یہ کریں گے پبلک مان جائے گی. اور یہ جب بھی الیکشن آئے گا انشاءاللہ پبلک کو سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. سب کے سامنے میں چیلنج کرتا ہوں، یہ سارے بھی مل کے لڑیں گے نا، یہ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ ہارون، آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیں پہلے. جی السلام علیکم خان صاحب. ایک شہر ہے پاکستان کا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. میں اوریجنلی تو لاہور سے ہوں، بٹ فار دا پاسٹ کپل آف ایئرز میں کراچی میں سیٹلڈ ہوں، اور مجھے کبھی کبھار کچھ اس کے ایسے حصوں میں جا کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم پرابلی ان سیریا یا بغداد کے اندر کہیں پھر رہا ہوں، کیونکہ سڑکوں کا اور کچھ عمارتوں کی ایسے حالات ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہاں پہ بم گرائے گئے ہیں. تو پلیز کچھ بتائیں کہ how do we intend to fix Karachi, and what's the plan for Sindh, especially for Sindh, because I think that's the only way out for Karachi right now. ورنہ تو مجھے کوئی hostage city ہی لگتی ہے. So please. جی ہارون دیکھیں، ایک تو انشاءاللہ پورا میں اب سندھ کی تیاری کر رہا ہوں، انٹیریئر سندھ کی، اور وہاں ساری قوم کے سامنے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایسی کیمپین کروں گا جو کہ سندھ کی تاریخ میں بڑی کم لوگوں نے دیکھی ہوگی. اور وہ اس لیے کروں گا کیونکہ سب سے زیادہ جو آج ظلم ہے وہ اندرون سندھ کی عوام سے ہے. جتنا وہاں ان کو جیسے رکھا جاتا ہے، نہ ان کے حقوق ہیں، جو پیسہ ان کے اوپر خرچ ہونا ہوتا ہے وہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. اوپر جو وہ یہ زرداری اور اس کی پوری جو اس کو کہتے ہیں زرداری سسٹم، یہ سارا جو سندھ کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ چرا کے وہاں سے ہر چیز پہ یہ کانٹریکٹس پہ پیسے چراتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کسی سندھی سے جا کے پوچھ لیں کہ وہ آپ کو زرداری سسٹم بتا دے گا. سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. وہ پیسے چوری کر کے ہر چیز پہ پیسہ چوری کرتے ہیں. تو یہ جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں وہ سب سے ڈپرائیوڈ ہیں. اور کراچی کولیٹرل ڈیمیج ہے. کراچی کا کیا مسئلہ ہے؟ اندرون سندھ سے ووٹ لیتے ہیں اور وہ جب سندھ کی حکومت سنبھالتے ہیں تو کراچی جو ملک کا فائنینشیل کیپٹل ہے اس کے اوپر بجائے پیسہ خرچ کرنے کے وہ اپنی کنسٹیچوئنسی میں تھوڑا پیسہ خرچ کر کے باقی چوری، اور ریکارڈ چوری ہے سندھ کے اندر پچھلے 14 سالوں میں جتنا پیسہ چوری ہوا ہے وہاں. اور یہ کبھی بھی کراچی ٹھیک نہیں ہو سکتا ایسے. کراچی کا صرف ایک طریقہ ٹھیک ہونے کا، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہیے. ڈائریکٹ الیکشنز کراچی کے چاہیے. کراچی کی سٹی گورنمنٹ چاہیے جیسے کہ لندن کی سٹی گورنمنٹ ہے، جیسے کہ نیو یارک ہے، جیسے پیرس ہے، جیسے تہران کی ہے، ممبئی کی ہے. وہ اپنے پیسے اکٹھے کرے اور کراچی پاکستان جس طرح میں نے کہا فائنینشیل کیپٹل ہے پاکستان کا، ادھر سے پیسہ اکٹھا کرے اور وہ پھر اس پورے وہ اس کے کنٹرول میں ہو. سیروج سسٹم، پانی کا نظام، سب کچھ وہ گورنمنٹ کے ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ اسی طرح چلایا جائے جس طرح کہ دنیا میں بڑے بڑے شہر چلتے ہیں تو کراچی بڑی تیزی سے اٹھ سکتا ہے. لیکن جس طرح ابھی کراچی چلایا جا رہا ہے کہ سندھ کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے کراچی کی الوکیشن آتی ہے، وہ کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ کراچی کو ٹھیک، یہ کھنڈر ہی بنا رہے گا. شکریہ خان صاحب. ہمارے 3 سوال رہتے ہیں.
شہاب الدین آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو آپ پلیز اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم خان صاحب، مخدوم شہاب ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اور پوری قوم کو 75واں یوم آزادی مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اپنی زندگیوں میں ہم جو حقیقی آزادی کا دن ہے یا اس کی صبح ہے وہ بھی کسی دن دیکھ ہی لیں. خان صاحب، دو بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے پوری قوم کے سامنے ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں سرد مہری آئی، لیکن کوسچن یہاں پر یہ ہے کہ کیا کوئی بیک ڈور رابطے یا پھر کوشش یا پھر مفاہمت کی کوششیں دوسری سائڈ سے کی جا رہی ہیں یا آپ کی طرف سے یہ راستے کھلے ہیں؟ اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ اس وقت کوسچن ہے جو خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے، اس پر ایک نیریٹو بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا قصوروار بھی عمران خان ہے اور آپ کی پالیسیز ہیں اور جی آپ کی وہاں پر گورنمنٹ ہے. اور obviously جس طرح سے آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ وہاں پر آپ کو تو اس میں بھی سازش، obviously اس میں ایک سازش کی بو بھی آتی ہے کہ کہیں آپ کی گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا میں ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں ہے. تو what do you have to say on this؟ آپ نے یہ جو بات کی نا کہ رابطے کے لیے ڈورز کھلے ہیں، تو وہ تو ہمیشہ پولیٹیکل لوگ ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں، اور یہ یعنی ہم نے بندوق سے مسئلے تو نہیں حل کرنے ہوتے نا، ہم نے تو بات چیت سے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ تو ہماری سارا وقت دروازے کھلے رہیں گے. جو یہ پی ڈی ایم ہے اس سے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف تب جب ایک الیکشن کی ایک ڈیٹ اناؤنس کریں، اور یہ جب اسمبلی ڈیزالو کب کرتے ہیں ہم اس کے بعد ہر قسم کی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آ گیا خیبر پختونخوا. یہ ایک مسئلہ ہے جو بگڑ سکتا ہے. دیکھیں میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری جو اس ملک میں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان تھے ہی نہیں. آپ کو میں تاریخ بتا دوں کہ ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور ہمیں دھمکی ملی امریکہ سے، اور ہماری لیڈرشپ کے پاس وہ دم نہیں تھا کہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے ریزسٹ کریں، کیونکہ دھمکیاں تو ملتی رہتی ہیں ملکوں سے، لیکن ایک قوم اپنے ملک کے مفادات پہلے رکھتی ہے. ہم نے ان کی جنگ میں شامل ہو گئے اور اپنے لوگوں کے مفادات نہیں دیکھے. اس کے نتیجے میں ہم سب کے ساتھ 80,000 پاکستانی مارے گئے، اس میں قربان کیے ان کی جنگ میں. اور جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا اور یہاں بم دھماکے تھے، اکانومی کو $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا. لیکن اس سے پہلے یہاں کوئی ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں تھے. تو یہ کیسے پیدا ہوئے تاکہ میں آپ سمجھ جائیں کہ اب ہو کیا رہا ہے. یہ پیدا ایسے ہوئے کہ یہ جو سارا قبائلی علاقہ تھا، جب ہم نے 80 کی دہائی میں جب ہم افغان جہاد لڑ رہے تھے امریکیوں کے ساتھ مل کے سوویت یونین کے اگینسٹ جنہوں نے افغانستان میں قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہ سارا قبائلی علاقے کے سے وہ جنگ لڑی گئی تھی. سو ساری جہاد تھی وہ اس ساری قبائلی بیلٹ سے لڑی گئی تھی. تو جب ہم نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی 10-11 سال کے بعد، تو 90 سے پہلے تو وہ ختم ہو گئی افغانستان میں، سوویٹس واپس چلے گئے. تو جب 2001 کے بعد امریکی آ گئے افغانستان میں، تو اب انہی لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو جہاد تھی جب سوویٹس آئے تھے، لیکن اب امریکی آ گئے ہیں تو اب یہ دہشت گردی ہے. تو یہاں قبائلی علاقے کے لوگوں کو وہ ظاہر ہے انہوں نے ہمارا بیانیہ نہیں مانا، تو ادھر سے ریزسٹنس آنی شروع ہو گئی. اور کیونکہ وہاں طالبان تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی طالبان کہنا شروع کر دیا. تو یہ موومنٹ اصل میں اس لیے تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کیونکہ امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں اور امریکہ نے وہ افغانستان کے لوگوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کی سمپتی میں، اور انہوں نے پہلے جہاد بھی لڑی تھی سوویٹس کے خلاف، تو یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. اور یہ ادھر سے شروع ہوئی ٹی ٹی پی. انہوں نے اپنے آپ کو طالبان تھے زیادہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ. اب وہ آہستہ آہستہ ہمارے دشمن کود پڑے اس میں، ان کے اندر انہوں نے ویریس گروپس بنا دیے. وہ گروپس باہر سے ہمارے دشمن فنڈ کر رہے تھے ہمارے اگینسٹ. تو آخر میں کوئی 30-40 گروپس بن گئے وہاں، تو ہماری تباہی ہوئی. اب کیا ہوا ہے کہ اب تو پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی امریکن کی سٹوج ہے. وہ تو ایک آزاد گورنمنٹ ہے. پہلی دفعہ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، امن میں کریں گے. اب اس گورنمنٹ کے اگینسٹ اگر ان
तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर ये लोग अब शुरू हो गए हैं, एक इन्होंने हमारा लियाकत उसके फैमिली मार दी, वो जख्मी हो गया, एमपी उसे टारगेट किया, तो सवाल ये है कि अब ये किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये नजरियाती तो नहीं रहा, तब तो वो कह रहे थे हम नजरियाती हैं, हम क्योंकि आप अमेरिका की हिमायत करें इसलिए आपके पीछे हैं, अब क्यों हमारे पीछे हैं? तो इसमें मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक प्लान बना हुआ है। मैं होप करता हूं कि ये ना हो कि पीटीआई की जो पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने की, और मैं ये समझता हूं कि अगर ये किया गया इसके जो नताइज होंगे वो बहुत बुरे होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा मकबूल है पुराने कबायली इलाके में भी, पख्तूनख्वा में। अगर इस पार्टी को कमजोर किया जाएगा, कोई और पार्टी नहीं है इसकी जगह लेने के लिए जिसकी इतनी मकबूलियत है पख्तूनख्वा में। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी को कमजोर कर देंगे तो फिर कौन उस सूबे को साथ रखेगा, इकट्ठा रखेगा? जी शुक्रिया खान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1980 के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं 21वीं सदी में, जहां सोशल मीडिया है, ट्विटर स्पेसेस है और इंफॉर्मेशन बंद नहीं की जा सकती। और इसका एग्जांपल है उसामा गाजी इंतजार कर रहे हैं। उसामा आप अपने आप को अनम्यूट कर दें और आप सवाल अपना पूछें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आप भी कह चुके हैं कि पीडीएम हुकूमत फंस चुकी है, पीडीएम वाले भी कहते हैं हमें तो लाया गया था, तो अब वो ऑफर भी करते हैं कि जी पहले आप केपी और पंजाब की असम्बलियां तहरीर कर दें तो हम जनरल इलेक्शन का वादा करते हैं। तो आपको ये ट्रैप लगता है, आप इस बारे में सोच रहे हैं? हम बिल्कुल देखिए, अगर ये कहते हैं कि एक इलेक्शन डेट दे देते हैं तो हम सब मिलके अपनी सारी असेंबलीज खत्म कर देते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन ये अभी तक तो हमें कोई इंडिकेशन नहीं है। देखिए इनके अंदर से मिक्स सिग्नल्स आ रही है। पीडीएम एक वो लोगों का इकट्ठे हुए हैं जिनके कोई इंटरेस्ट ही मुख्तलिफ हैं। अब आसिफ जरदारी चाहेगा ही नहीं कि सिंध की गवर्नमेंट चली जाए, क्योंकि अगर उसकी गवर्नमेंट चली गई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो कभी भी अब वापस नहीं आ सकता सिंध के अंदर, तो वो उसको पकड़ के बैठा हुआ है। नवाज शरीफ पहले चाह रहा था कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, अब वो डर गया जब उसने देखा ये जो पीटीआई पंजाब में स्वीप कर गई है बाय इलेक्शंस में, अब वो भी डर गया, अब वो कंफ्यूज स्टेट के अंदर बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ बड़ी देर के बाद जैसे अचकन पहनी है तो ये उससे चिमटा हुआ है, लेकिन इनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, या महंगाई जो इस वक्त लोगों से जो हालात है लोगों के महंगाई में, खासतौर पे अब बिजली के बिल जब आ रहे हैं, जो अब ये पेट्रोल और डीजल हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ गए, अभी इन्होंने इतना ऊपर रखा हुआ, तो एक सारी अवाम के अंदर ये नीचे गिरते जा रहे हैं। जो सब कहते थे कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया आज। तो इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, इलेक्शन करने से ये डर रहे हैं, तो इनके अंदर कंफ्यूजन है, करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान की अगर कोई भी पाकिस्तान का सोच रहा है तो सिर्फ एक ही चीज है करने की, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शंस, बिकॉज उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर इसी तरह चलता रही और अगर इसी तरह का निज़ाम चलता रहा, सियासी निज़ाम, और इसी तरह की इंस्टेबिलिटी रही, तो इकोनॉमी तो स्टेबलाइज होने नहीं लगी। शुक्रिया। और खान साहब बहुत अच्छा एक कॉम्प्रिहेंसिव आपने ओवरव्यू दिया है। मैं मुनीब को दावत दूंगा कि मुनीब आप अनम्यूट करके अपना सवाल प्लीज पूछे चेयरमैन इमरान खान साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2009 में जब आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने आए थे, मैं उस वक्त से आपका फैन हूँ और आपका फ्लैग बेयरर रहा हूँ। एमकेएम के मुश्किल दौर भी हमने गुजारे और आपका साथ दिया और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। हाँ सब, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जो करंट फाशिस्ट गवर्नमेंट है, अगर ये आपको किनारा कशी जो आपको कॉर्नर करना चाह रही है जुडिशरी के थ्रू, अगर ये नहीं कर पाती और फाशिज्म में अंधे होके अगर ये आपको गॉड फॉरबिड्स खुदा न खास्ता अगर आपको अरेस्ट करने की तरफ जाती है, जिसका आप भी पहले कह चुके हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर खान साहब आपका जो सेकंड लीडरशिप होगी वो कौन होगी जो लीड करेगा पार्टी को, और कारकुनों के लिए और फॉलोअर्स के लिए क्या राय अमल होगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 ये खान साहब के बहुत सारे आपके ऐसे भी आपके मेंबर्स असेंबली के जो आपको छोड़ के गए, तो इस चीज की खान साहब क्या गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम आप जिनको टिकट देंगे वो जो है वो पैसों की खातिर लोटे नहीं होंगे? और जितने भी लोग आपको छोड़ के गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा दुख आपको किस एक ऐसी शख्सियत के आपको छोड़ के जाने का हुआ?
थैंक यू सो मच। देखिए, पहले तो अरेस्ट करने की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये फैशिज्म में डिसेंड कर गया पाकिस्तान। इन्होंने जो 25 मई को जिस तरह का जुल्म किया लोगों के ऊपर, मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसे नहीं देखा कि वो शहरी जिनके ऊपर ना कोई दहशतगर्द कह सकते हैं उनको, ना कोई उन्होंने कभी तसादम किया मुल्क में, रात के 2-2 बजे उनके घरों के अंदर छलांगे मार के पुलिस जा रही है, उनको दहशत फैला रही है, डरा रही है, पुरअमन एहतजाज हो रहा है, फैमिलीज के ऊपर शेलिंग कर रहे हैं टीयर गैस, और जो जुल्म किया इन्होंने, तो ये तो सिर्फ एक डरी हुई हुकूमत जो चाहती है कि किसी तरह खौफ फैला के लोगों को डरा दे और लोग चुप करके सहम के एक्सेप्ट कर जाए इनको, ये इनकी कोशिश है। तो ये भी टैक्टिक्स है इनकी कि ये भी इनकी चली कि इमरान खान को किसी तरह जेल में डाल दें, गद्दार बना दें, उसको गद्दार कौन बना रहे हैं? जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके 12 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, टब्बर बाहर बैठा हुआ है, बिजनेसेस बाहर हैं, छुट्टियां बाहर हैं उनकी, वो हमें गद्दार कह रहे हैं, जो सब कुछ बेच के पाकिस्तान आ गया, जो 20 साल बाहर कमाई की। तो ये इनकी कोशिश है, ये डेस्परेट है कि क्योंकि इनको डर लगा हुआ इलेक्शन से और ये इनको पता है कि हार जाएंगे, तो इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खौफ हरासा फैला के किसी तरह मुझे साइड पे करवा के और नवाज शरीफ को बाहर बुलवा के उसको ड्राई क्लीनर से गुजार के और कहें कि जनाब अब इलेक्शन हो जाए। ये होगा नहीं। ये जितना ये करेंगे अवाम के अंदर इसका रद्द अमल बढ़ता जाएगा। ये रियलाइज नहीं करते कि आप ARY को दबा भी दें तो सोशल मीडिया को तो कोई भी रोक नहीं सकता, और ये रियलाइज नहीं करते कि अवाम में वो शऊर और बेदारी आ चुकी है जो कभी पाकिस्तान में पहले थी नहीं। और इंशाल्लाह कल के जलसे में आप देखेंगे कि पब्लिक किस तरह निकलेगी, इस जश्न भी बनाएगी, और जिनको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा हकीकी आज़ादी होती क्या है। तो आप देखेंगे कि ये जो फैशिस्ट टैक्टिक्स हैं और ये जो खौफ के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं, ये फेल हो जाएंगी। और इसका मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे डर ये है कि जितनी देर ये रह रहे हैं पाकिस्तान की माइशत नीचे जा रही है। आपका दूसरा क्वेश्चन था मोहिद्दीन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपके बहुत से अरकान जो हैं वो आपको छोड़ के चले गए, और जो आपने इलेक्शन होंगे जिसमें आप मेंबर इलेक्ट करवाएंगे, तो उनकी क्या गारंटी है कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे? और कौन सा एक ऐसा शख्सियत आप बताना चाहेंगे कि जिनके आपको छोड़ के जाने का सबसे ज्यादा दुख है? देखिए, सबसे पहले तो इस बारी टिकट्स जो हम देंगे वो पहली दफा मैं खुद टिकट्स दूंगा। बाई इलेक्शंस के अंदर ये जो अभी पंजाब में हुए थे, इसमें मैंने सारे खुद टिकट्स दिए, इंटरव्यू किया 80 लोगों, 20 इलेक्शन थे, 80 लोगों को इंटरव्यू किया और खुद मैंने टिकट्स दिए। और मैंने सोचा क्यों नहीं मैंने पहले टिकट्स दिए थे, पहले तो थोड़े से टिकट्स मैं देता था, बाकी मैंने औरों पे छोड़ा हुआ था। तो इस बारी सारे टिकट्स मैं खुद दूंगा। और खुद बड़ा है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि वो किस लोग होते हैं जो कि जिधर पल्ला भारी उधर जिधर कीमत लगी होती है ज़मीर फरोश होते हैं, वो मुझे आइडिया हो गया। आपने कहा किसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई? मुझे असल में मैंने जब हमें पता था ये जब साजिश की गेम चल रही है, मैं मिल भी रहा था अपने MNS को मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता था ऑफर्स मिल रही हैं, पैसे ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई कि वो लोग जिनके पास ज्यादा हैसियत के लोग नहीं थे, 20-20 करोड़ रुपया उनको ऑफर हुआ और उन्होंने ना कर दी, तो मुझे इस पे ज्यादा खुशी हुई। जो मुझे अफसोस हुआ, कई लोग मेरे सामने बैठ के बड़ी शक्ल बना के जी हम तो आपके नजरिए के साथ हैं, और जब पैसा मिला तो उधर चले गए। तो वो असल में मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान अपने आप को जलील करता है, अल्लाह इंसान के अमाल की वजह से जिल्लत देता है, जिल्लत और इज्जत उसके हाथ में। तो ये जो लोग ये जो अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, ये समझते हैं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी डील कर ली, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि जो भी ये लौटे हुए, ये मेरा चैलेंज है, जितने भी लौटे हुए इनमें से शायद 2-3 अगले इलेक्शन में आपको नजर आए। मेरा ईमान ये है कि पब्लिक इनको सबको रिजेक्ट कर देगी अगले इलेक्शंस में।
شکریہ خان صاحب. مجھے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے تو میں پچھلے 4 مہینے میں پورا کرس کراس جو پاکستان کیا آپ کے ساتھ, ایک مجھے امیج جو میری ذہن میں کبھی بھی نہیں جائے گا, چیچا وٹنی میں جب آپ اپنے یہ بائی الیکشن کی جلسے کے لیے جا رہے تھے تو ہمیں فون پہ بتایا گیا کہ پانی میں سب کچھ ڈوب چکا ہے اس جلسے پہ, اور ہم نے خود دیکھا کہ مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان نکلے گا اس دن, اتنی بارش ہو رہی تھی. لیکن جب ہم وہاں پہنچے چیچا وٹنی میں, ادھر ہزاروں لوگ, عورتیں, بچے, جوان, معذور, کہاں سے چل کے گارے کے اندر مڈ میں شلوار ان کی قمیض, تو وہ جو جذبہ اور جنون وہ میں نے دیکھا. اور پھر جس طرح عوام نکلی آپ کے لیے اس 20 سیٹ پنجاب بائی الیکشن میں, اوور ویلمنگ میجورٹی سے لوگ نکلے اور لینڈ سلائیڈ آپ کو ملی, جبکہ انہوں نے پورا زور لگا دیا آپ کو یہ دھاندلی کرنے کا. تو میں آخر میں یہ اپنے پینل کا شکریہ ادا بھی کہتا ہوں اور آپ سے لیکن یہ سوال پوچھتا ہوں کہ قائد اعظم نے 40 سال جدوجہد کی, اور آپ نے مجھے خود کہا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اب بھی آپ 26 سال آپ کی جو یہ جدوجہد ہے, اور کل شام کو ہاکی اسٹیڈیم کے اندر 13 اگست کو آپ ایک بہت بڑا جشن اور ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ قائد اعظم کے ذہن میں کیا ہوگا 1947 میں اور آج 2022 میں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیں سلمان, 26 سال میں نے پولیٹکس کیا, اور یاد رکھیں کہ 26 سال سے پہلے مجھے اللہ نے کرکٹ کے اندر جو عزت دی تھی وہ شاید کسی پاکستانی کو بھی نہیں دی تھی, اور پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. تو جب میں پولیٹکس میں آیا تھا تو میرا تو کوئی 14 سال لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ یعنی بیوقوف ہے, یا لوگ ہنستے تھے کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو آج میری اس قوم کے اندر اللہ نے شعور ڈالا ہے, جو بیداری پیدا کی ہے, اگر مجھے اس 26 سال کی پولیٹکس میں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ ایک زندہ قوم کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عورتوں میں جو شعور دیکھا ہے, تو میں نے بچوں کے اندر, یعنی وہ جب کیمرہ جاتا تھا ہمارے جلسوں میں اور بچوں سے پوچھتے تھے تو اتنے بچے بھی ان کو پتا ہوتا تھا, یعنی وہ بات کرتے تھے, ان کو چیزوں کی ایشوز کی سمجھ آ گئی تھی کہ جی پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے اور رجیم چینج. تو یہ جو میں نے دیکھا تھا یہ میں نے کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس کو دیکھ کے ہوئی کہ اقتدار کے تو بڑے مشکل 3.5 سال تھے, تو کہ وہ تو صبح سے لے کے شام تک کام ہی تھا, اور کوئی یعنی وہ ایک بڑا ہی مشکل فیز تھا. لیکن خوشی مجھے اس سے ملی ہے آپ پچھلے 3 مہینے میں. اب یہ آپ کہیں کہ آگے کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. میں کل قائد اعظم کی ایک ان کی جو اسپیچ ہے اس کا ایکسرپٹ بھی سناؤں گا لوگوں کو کہ کیا یہ وجہ تھی. 40 سال انہوں نے ایک آزادی کے لیے جدوجہد کی. پہلے کوشش کی ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر بن کے کہ ہم انگریزوں کے خلاف مل کے آزاد کریں, اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ جو کانگریس کے لوگ تھے وہ ہندوؤں کے لیے آزادی چاہ رہے تھے, وہ مسلمانوں کے لیے نہیں چاہ رہے تھے, تو تب قائد اعظم پھر مسلم لیگ کی طرف گئے اور ان کو ریئلائز کیا کہ یہ جو نریندر مودی کا ہندوستان ہے اس میں تو مسلمان 2nd کلاس سٹیزن ہے. تو قائد اعظم نے تب بھی کہہ دیا تھا, تو وہ میں کوٹ بھی دکھاؤں گا. اب قائد اعظم کیوں چاہتے تھے کہ ایک آزاد ملک بنے, اور علامہ اقبال کی جو ساری فلسفہ تھا مسلمانوں کو جگانے کا غلامی سے, وہ سارا تھا کیا کہ صرف ایک خوددار قوم, ایک غیرت مند قوم, وہی صرف بڑے کام کر سکتی ہے, اسی کی صرف پرواز اوپر جا سکتی ہے. تو ہم ادھر سے جو سفر ہمیں انہوں نے اتنی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا, تو ہم نے جو سفر طے کرنا تھا, ہماری پرواز اوپر جانی تھی, بدقسمتی سے وہ اوپر نہیں گئی, کیونکہ ہم نے حقیقی آزادی ہمیں ملی نہیں. اور وہ میں کل لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں نہیں ملی,
اور کل لوگوں کو بتاؤں گا ہم نے کیسے لینی ہے، وہ کیا کیا ہم نے سٹیپس لینے ہیں کہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا ہے. اور جب حقیقی طور پہ پاکستان آزاد ہوگا تو تب یہ اس مقام پہ پہنچے گا جو بڑی خواب تھی پاکستان کی، اسلامی فلاحی ریاست. ایک اس کے لیے جو علامہ اقبال نے کیا کیا انہوں نے اس کے اوپر نہیں لکھا کہ وہ کیا وہ ریاست کیسی ہونی چاہیے، وہ ساری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر. لوگ کہتے ہیں جی وہ تو 14 سال 15 سال 100 سال پہلے کی آپ باتیں کر رہے ہیں. وہ اصول آج اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے تب، اور ہمیشہ رہیں گے ریلیونٹ، جن اصولوں کے اوپر انہوں نے بیس کی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو جب اللہ قرآن میں ہمیں بار بار کہتا ہے کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی جو سنت تھی مدینہ کی ریاست، اس کے بیسس پہ، ان پرنسپلز کے اوپر پاکستان کو کھڑا کرو گے تو تب اس کی پرواز اوپر ہوگی. بدقسمتی سے بجائے اس راستے پہ جانے کے جدھر جانا چاہیے تھا آج سے 75 سال پہلے، ہم دوسرے راستے پہ نکل گئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے حالات برے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب. جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی. میں اپنے پینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے پاس اور سوال تھے بہت سارے، لیکن آج ٹائم ہمارا محدود ہے، تو انشاءاللہ پھر ایک سپیس کریں گے. لیکن کل شام کو آپ نے اگر لاہور میں ہے تو ہاکی اسٹیڈیم ضرور آئیں 13 اگست کو، اور ہم جشن آزادی کریں گے. 75ویں سال ہے پاکستان کی آزادی کا، اور لیکن حقیقی آزادی کی جنگ آگے چلے گی. شکریہ.